السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں جب ڈان اخبار میں تھا تو وہاں ایک جو ہے وہ نائب قاصد تھے، تو ابھی تو وہ ڈان اخبار کے ساتھ نہ میں رہا نہ وہ رہے، تو ان کی جاب جو ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ کسی اور محکمے میں آج کل جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر۔ ان کی مجھے جو ہے وہ کل رات کال آئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ انگریزی کا جو اخبار دی نیوز ہے جنگ گروپ کا، اس کے اندر جو ہے وہ نائب قاصد کی کوئی پوزیشن آئی ہے۔ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی ہے اور میں نے دیکھا ہے اخبار، لیکن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس میں آئی ہے اور کیا میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے مجھے کیا ڈاکومنٹیشن وغیرہ جمع کروانی ہے؟ یہ میں نے اخبار جو ہے وہ ایسے ہی آن لائن کھول کے دیکھا، میں نے کہا جی، میں نے ان کو بتایا کہ آئی ہے پوزیشن، لیکن یہ انگریزی میں ہے۔ انہوں نے کہا پھر اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہوا یا میں پڑھ نہیں سکا۔ اب وہ تھوڑے بزرگ بھی ہیں، ظاہری بات ہے، نظر بھی کمزور ہے اور کوئی اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، شاید پرائمری ہیں، اور میرے خیال پرائمری ہیں، مڈل بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو جاب جو ہے ایک نائب قاصد کی، ایک چوکی دار کی، ایک پی این کی، ایک مالی کی، یہ جابز جو ہیں ان کے اشتہارات آپ نے بھی مشاہدہ یہ کیا ہوگا یقیناً کہ انگریزی اخبارات کے اندر جو ہے یا ایون کہ اردو اخبارات میں بھی انگریزی میں دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہی اشتہارات جو ہیں چاہے انگریزی اخبار ہوں یا چاہے اردو اخبار ہوں جو ہے ان اردو میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انگریزی اخبار ڈان ہے یا دی نیوز ہے یا ڈیلی ٹائم ہے یا کوئی بھی تیسرا دی نیشن ہے، ان کے اندر اشتہار کوئی بھی سرکاری ادارہ جو ہے اگر یہ انگریزی میں ہے تو انگریزی میں ہی دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بے شک انگریزی اخبار ہے لیکن اشتہار جو ہے وہ اردو میں بنا کے دے سکتے ہیں، ادارہ جو بھی ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ جی منسٹری آف انٹیریئر کے اندر وزارت داخلہ کی یہ جاب ہے اور میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو لیکن مجھے وہ ایج اور وہ سارا کچھ بتا دیں۔ وہ اتنے بزرگ بھی نہیں ہیں، 40-45 سال کی ایج ہے ان کی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب سب سے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ سرکاری جابز ہیں اور یہ عام پبلک کے لیے ہیں، اور پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے ان کی زبان میں آسانی کے لیے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پنجابی میں اشتہار دے دیں، اردو میں دے دیں یار۔ تھوڑا بہت تو اردو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں، تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں تو وہ پڑھ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کا وہ جو بھی پیس ہے اخبار کا وہ کاٹ لیں گے، اس اخبار کو ساتھ رکھ لیں گے، اس کے مطابق پڑھ کے اپلائی کر دیں گے۔ آپ جو ہے انگریزی اخبارات کے اندر بھی انگریزی میں دیتے ہیں اور اردو اخبارات میں بھی انگریزی میں دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک جو ہے ان اداروں کو سوچنا چاہیے، جو بھی یہاں پہ جی ایمز بیٹھے ہوتے ہیں یا جو رجسٹرار بیٹھے ہوتے ہیں یا جو ایڈمن اور ایچ آر کے مینیجرز بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ جس پبلک کو جاب کے لیے جو ہے وہ بلا رہے ہیں، انوائٹ کر رہے ہیں اپلیکیشنز، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اگر وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر وہ ظاہری بات ہے مالی، چپڑاسی، پی این یا چوکیدار جو بھی کہہ لیں یا نائب قاصد، ان کی نوکری تو نہیں انہوں نے کرنی تھی نا۔ پھر تو وہ شاید آپ کے بھی باس ہوتے اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے۔ تو آپ لوگ جو ہیں عام عوام کے لیے، عام جو بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے وہ چھوٹے گریڈز کی وہ نوکریاں ہیں، تو ان میں وہ کوئی 17ویں گریڈ کے افسر کی نوکری نہیں ہے کہ آپ انگریزی میں دے رہے ہیں۔ تو آپ کم از کم مہربانی کریں، اشتہارات خواہ اردو اخبار ہو اس میں بھی اردو میں دیں، اس میں بھی انگریزی نہ اپنی وہ کریں۔ انگریزی کوئی آپ کی کوئی جو ہے وہ باپ دادا کی زبان نہیں تھی، اور نہ ہی آپ انگریزی اخبار میں یہ مہربانی کریں، آپ یہ اشتہارات جو ہے وہ اردو میں دیں۔ اور دوسری طرف پھر آپ مانگ لیتے ہیں جناب کہ جی تصویر بھی بھیجیں تازہ، ڈگریوں کی کاپیاں بھیجیں۔ یہ ہے تھوڑا سا اوپر کے لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ بھئی اگر آپ کوئی سرکاری محکمہ ہے یا ایون کہ کوئی پرائیویٹ بھی ہے، آپ اشتہار دیتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، انگریزی میں آپ جو ہے اشتہار دیں ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یا اردو میں دیں، ان سے کم از کم آپ ان کا سی وی منگوائیں۔ اگر آپ سی وی دیکھ کے ان کو، وہ سی وی میں انہوں نے سب کچھ اپنا لکھا ہوگا، اگر آپ کو وہ منظور ہے، قبول ہے کہ یہ سی وی اس پہ ان کو شارٹ لسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹیسٹ کے لیے بلایا جا سکتا ہے یا انٹرویو کے لیے، تو وہ جب ٹیسٹ دینے آئے تو تب انہیں کہیں کہ آپ ٹیسٹ دینے آئیں گے تو آپ اپنی جو ہے فوٹو کاپیز اور وہ لے لیں۔ آپ نے ایک بندہ بے روزگار ہو، اس کے اوپر آپ نے ڈبل خرچہ ڈال لیا، اپنی تصویر بھی تازہ بھیجو جو پچھلے 6 مہینے یا سال میں بنی ہو، پھر آپ اس کے اوپر جو ہے یہ بھی ڈالیں۔ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت سارے جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ینگ لوگ، آپ ان کو پھر کہتے ہیں کہ جی اپنی ڈگریوں کی کاپیاں کروائیں، وہ بھی ساتھ بھیجیں۔ پھر وہی ڈاکخانے والا پرانا طریقہ، ٹی سی ایس کر دیں جی ہمیں
ای میل کے اوپر یا اس پوسٹ جو ڈاکخانہ کا ایڈریس دیتے ہیں، آپ ان سے سی وی منگوائیں. اگر آپ ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، وہ ٹیسٹ کے لیے آئیں، وہ کہیں آتے ہوئے آپ جو ہے اپنا ڈگریاں وغیرہ لے آئیں، ہم وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں گے، یا انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں تو تب وہ دیکھ لیں گے. آپ پہلے سے ہی اتنے کاغذ اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں، مطلب ان کا کوئی فائدہ ہے؟ تو میرے خیال میں جو یہ دفتروں میں کرتا دھرتا بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، جو بھی ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، HR میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹس کے اندر، تو ان مینیجرز کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کو خیال کرنا چاہیے عام لوگوں کا، ان کی تکالیف کا، ان کے مسائل کا.